سورۃ فاتحہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب میرا بندہ پہلی آیات پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ دوسری آیات پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب چوتھی آیات پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے مجھ سے۔ جب وہ آخری آیت پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سے سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری طرح نازل نہیں ہوئی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آتی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے لیے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی۔ رحمان و رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ اگرچہ آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنائے ہوئے کی تعریف ہوتی ہے، لہذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہاں ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے ہی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ مالکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے مالکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا، عارضی مالکین بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری مالکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔
سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ اپنی کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو آسمان پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے رہبر، محبوب، رب تمام نبیوں کے سردار، روز محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن اپنے الفاظ اور معنی دونوں پہلو سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ہر صورت، ہر آیات، ہر لفظ، ہر حرف پر معنی اور بابرکت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ دونوں میں سے تعبیر لیا گیا ہے۔ اگر ان آیات کو جو کوئی سورۃ اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت و سعادت عطا فرمائیں گے جن پر یہ آیات مشتمل ہیں۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات دو قسم کے کلمات ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو دعا پر مشتمل ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے۔ سورۃ فاتحہ کی سب سے بڑی نفع بخش، سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں کے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن اور نور ہے۔ قرآن پاکیزہ اور مکمل صفحہ ہے۔ قرآن آسان ہے۔
قرآن تمام کتابوں پر حاکم اور آمین ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں کفر و شرک سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔